قصہ یاد آیا. علی گڑھ کا ایک طالب علم ہے، اس کا دارالعلوم کے محتمم صاحب کے پاس فون آیا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں آنا چاہتا ہوں ان سوالات کو حل کرنے کے لیے. تو محتمم صاحب نے مجھے فون کیا، تو میں نے کہا کہ اس کو کہہ دیجیے کہ ویلکم، آ جاؤ. جی محتمم صاحب نے کہہ دیا. وہ طالب علم آ گیا، بہت ذہین طالب علم آیا، بیٹھا، کہنے لگے میرے بہت سارے سوالات ہیں. میں نے کہا بھائی تیرا جو سب سے اہم سوال ہو وہ ایک سوال کر، سارے سوالات ایک ساتھ کرے گا تو میں کہاں تک جواب دوں گا. تو کوئی ایک سوال کر، میں اس کا جواب دوں، جب اس سے تو مطمئن ہو جائے تو پھر دوسرا سوال کرنا. تو اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور سائنس میں ٹکراؤ ہے. سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے اور قرآن کہتا ہے کہ زمین بستر ہے. تو قرآن کریم میں اور سائنس میں ٹکراؤ ہے. میں نے اس سے کہا تو سائنس کو بھی رہنے دے اور قرآن کریم کو بھی رہنے دے. تو ایسا کر، یہاں باہر جا کر کے ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر کے ناک کی ڈنڈی کے طرف سامنے چلنا شروع کر، اور چلتا 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 پوری زمین چل کر پھر یہاں آ جا. اور تجھے کہیں ایسا معلوم ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو تو وہاں سے واپس آئیے، تو میں تجھے جواب دوں گا کہ سائنس میں اور قرآن میں تعارض ہے. اور اگر تجھے کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں اور تو ساری زمین گھوم کر یہیں آ جائے تو پھر بستر ہونے میں کیا پریشانی ہے تیرے. اور سائنس جو گول کہتی ہے اس کے اندر وہ گول بھی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ تجھے کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں نیچے اتر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا پھر میرے دوسرے باقی سب سوال حل ہو گئے، اب مجھے کوئی سوال نہیں. اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش بنا، بستر بنایا ہے، لیکن انڈا چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر چیونٹی چلے گی تو اس کو محسوس ہوگا. لیکن بڑا گنبد ہو، ڈوم، اس ڈوم پر چیونٹی چلے گی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کسی گول چیز پر چل رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتنی بڑی بنائی ہے کہ آدمی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے. جیسے ہمارا گھر میں بستر بچھا ہوا ہے، ساری زمین ہمیں بستری کی طرح سے نہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسا نہ بناتے تو ہم اس زمین پر کیسے پنپتے ہیں.